السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی، پروگرام لمحہ کے ساتھ۔ ایک لمحہ زندگی کا وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بگاڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج ہمارا پروگرام ہے صوفی ازم کے حوالے سے۔ صوفی ازم نے برصغیر پاک و ہند میں کیا انقلابات مرتب کیے، کیا انقلابات آئے لوگوں کی زندگیوں میں۔ امن اور پیغام کا مقصد صوفیزم ہے۔ صوفیزم کا پیغام جو ہے وہ امن ہے، آشتی ہے، دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو محفل گفتگو ہیں، ہمارے مہمان صوفی عابد چشتی نظامی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث بے خوف۔ چونکہ صوفیزم یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھو، لوگوں کی خدمت کرو، نہ کہ اپنے جیب بھرو، اپنے صندوقچیاں بھرو، اپنے پیٹ بھرو۔ صوفیزم کا پیغام دنیا میں تو بہت صدیوں پہلے تک چل رہا تھا، لیکن آج اس کے کیا محرکات ہیں؟ کیا صوفیزم پھیل رہا ہے؟ کیا صوفیزم رکا ہوا ہے؟ یا صوفیزم ریورس گیئر لگا چکا ہے؟ لیکن ناظرین، ایسا ہو نہیں سکتا کہ صوفیزم بیک گیئر لگائے، کیونکہ صوفیزم کا تو پیغام ہے محبت، آشتی۔ جب تک دنیا قائم ہے، محبت کا پیغام چلتا رہے گا۔ اور ان جیسے لوگ، ان جیسے شخصیات، ان جیسے معتبر اس پیغام کو پھیلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ پیغام ان کا نہیں ہے، صدیوں سے نسل در نسل چلتا آیا ہے۔ پاک و ہند میں جیسے بڑی امام نے پیغام پھیلایا صوفیزم کا، دادا دربار نے پھیلایا، اسی طرح نظام الدین اولیاء کا ایک بڑا نام ہے خواجہ غریب نواز پاک و ہند، جنہیں شہنشاہ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین ان سے بات کریں۔ السلام علیکم عابد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں۔ صوفی عابد نظامی صاحب، چشتی صاحب، یہ بتائیں کہ صوفیزم کیا ہے ہمارے نوجوان نسل کو خاص طور پہ؟ جی آصف صاحب، صوفیزم صرف خلق خدا کی خدمت کا نام ہے، انسانیت کی خدمت کا نام ہے، اور بلا تفریق خدمت کا نام ہے، جس میں کوئی رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا، کوئی ذات نہیں دیکھی جاتی، اور بلا تفریق اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی کے لیے خدمت کی جاتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے صوفیزم، نام ہے خدمت کا نام ہے۔ صحیح۔ خدمت کا نظر یہ بھی بتائیں کہ نظام الدین اولیاء صاحب کا جو دربار تھا، جو ان کی محفل لگتی تھی، تو وہاں پہ ہر خطے کا، ہر مذہب کا، ہر زبان کا آدمی وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ ذرا اس کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کو بتائیے کہ کتنا مضبوط یہ خطہ تھا جب امن و آشتی اس خطے میں موجود تھی، تفرقہ بازی نہیں تھی۔ اصل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے زمانے میں آپ نے تقریباً کم و بیش 6 بادشاہوں کا وقت دیکھا آپ نے، ماشاءاللہ، اور آپ نے بادشاہوں کے بڑی حالات واقعات جو ہیں وہ تاریخ میں درج ہیں کہ کس قسم کے گزارے۔ اس میں ہمیشہ آپ کی جتنے بھی اس وقت کے بادشاہ گزرے، ہر چیز ان کو سب سے بڑی یہی ہوتی تھی کہ ہماری طرف مخلوق اتنی متوجہ نہیں ہوتی جتنی ان کی طرف ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہندو، سکھ، عیسائی تمام مذہب کے لوگ وہاں پہ تشریف لے کے آتے تھے، اور اس کے بعد ایک چیز یہ چلتی تھی کہ وہاں پہ کہ آپ کا لنگر بہت وسیع ترین لنگر تھا، ٹھیک ہے، تو اس پہ بادشاہوں کو ہمیشہ تشویش رہتی تھی کہ یہ ماجرا آخر ہے کیا۔ تو وہ بادشاہوں نے بہت ملنے کی کوشش کی، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بادشاہ اگر ہم سے ملنے کے لیے آئے گا تو ہماری خانقاہ کے 2 دروازے، وہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، ہم دوسرے دروازے سے ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا صوفیوں کا، فقیروں کا کوئی کام نہیں ہے کہ بادشاہوں سے کوئی تعلق میل ملاپ واسطے رکھیں۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تمام تقریباً میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگوں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ وزراء کے، بڑے بڑے لوگوں کے، ان کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کسی صوفی کو زیب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے جو ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ یہ چیز اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور سلو ہوا ہے صوفیزم، تو اس کی وجہ یہ آ جاتی ہے کہ اس میں نفس پرستی بہت آ گئی ہے، خود نمائی بہت آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپ کوئی بھی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں سے خود بخود اٹھ جائے گی، تو اس کی بیسک وجہ یہ آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ایسی دور حاضر میں محسوس ہوتی ہیں۔
بڑی اچھی بات کی صوفی عابد نظامی صاحب. یہ بھی بتائیں کہ جو تقریبات ہوتی ہیں اور اس کی حضرت نظام الدین اولیاء کی وہ کب سے شروع ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں اور کب تک رہتی ہیں؟ تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر لوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی کا جو عرس ہے وہ شروع ہوتا ہے 25 جمادی ثانی سے. آپ کے بلند دروازے پہ جھنڈا کشائی ہوتی ہے, رسم ہوتی ہے. رسم کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا سے زائرین وہاں پہ آنا شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں بلا تفریق تمام مسالک کے لوگ, تمام مذہب کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور سب آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں. در جوگ دور دراز سے اپنے طریقہ کار سے خواجہ صاحب کو ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دہلی سے وہاں سے پیدل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی جو بڑی ہستی ہیں خواجہ غریب نواز کے جو خلیفہ اکبر تھے, ان کے دربار سے وہاں سے وہ پیدل جھنڈے لے کے وہاں سے روانہ ہوتے اور وہ وہاں پہ پہنچتے. تو اس طریقے سے 25 کو آغاز ہو جاتا ہے اور یہ اس کا پھر اس دوران ختم کول چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد چھٹی کو بڑا دن ہوتا ہے جسے ڈبل چھٹی بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد 10 رجب کو اختتام غسل کے ساتھ اور بڑا ختم یعنی کہ کول کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس کی تقریبات کو ختم کر دیا جاتا ہے 10 رجب کو. صوفی عابد نظامی صاحب جیسی صاحب یہ بتائیں کہ ہر فرقے کا ہر مذہب کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہمارے ہیں. یہ آخر کیا وجہ ہے جبکہ انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا, اسلام کا علم بردار کیا؟ وہ کیا پیغام تھا امن کا جس پہ ہر لوگ ہر طرف سے جھوکے چل جاتے ہیں, ہجوم در ہجوم چلے آتے ہیں؟ اصل میں اس لیے تمام وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب کو پیار ملتا ہے, امن ملتا ہے, شانتی ملتی ہے. سب سے بڑھ کے لوگوں کو جب وہ لوگ وہاں پہ درگاہ میں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو ایک سکون ملتا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ولی موجود ہوتا ہے وہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار کے تجلیات کے ہر ٹائم برس رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی فکروں پر پریشانیوں سے اپنے غم دکھ بھول کے وہاں پہ ان کو جو چیز وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے تلے آ جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ وہ قریب ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ وہاں پہ آنا ان کا بہت زیادہ وہ اس چیز کو وہ محسوس کرتے ہیں. اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یا 100 سال سے تقریباً بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے, کیا نفسا نفسی کی وجہ سے ہے یا آپس کا بغض ہے یا آپس کی نفرتیں ہیں جو ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اوپر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صوفیزم میں لوگ ابھی وہ تڑپ وہ اتحاد نظر نہیں آتا آج کل؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں آصف صاحب میں جیسے پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب وقت ایسا آ چکا ہوا ہے کہ نفس پرستی بہت زیادہ ہے, خود نمائی بہت زیادہ ہے اور علم کی کمی ہے. بدقسمتی سے روحانی دستگاہیں جتنی اس وقت موجود ہیں کسی بھی شکل میں ہو, وہ اس ٹائم کوئی بھی علمی کام کہیں بھی نہیں ہو رہا. اگر کہیں ہو رہا تو وہ میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھا. چند ایک جگہ ہو رہا ہے لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے. بات آ جاتی ہے کہ دور حاضر میں نئی نسل کو ہمیں اس چیز سے روشناس کرانا چاہیے تھا, تو لیکن ہم لوگ بس قسمتی کے ساتھ اس چیز کو ہم لوگوں نے اتنا وہ ضروری نہیں سمجھا. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تمام تک جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں تمام علم سے ان کی بہت زیادہ دوری ہے. تصوف میں روحانیت میں علم ہی ایک چیز ہوتی ہے جس کے تحت آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کا رشتہ جڑتا ہے. اولیاء اکرام کی درگاہوں پہ یا خانقاہوں پہ جانے کی حاضری دینے کا یا وہاں پہ فاتحہ کرنے کا, وہاں پہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے قرب خاص میں جانے کا ایک ذریعہ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی تک وجہ یہی آ جاتی ہے کہ علم کی کمی ہے. جہل اور لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم آگے آئے ہوئے, اور جو جن لوگوں کے پاس کچھ اس حوالے سے علم یا کچھ چیز تھا وہ لوگ تو ویسی کوشش نشین ہوتے, ہماری طرح وہ تو نہیں آتے سامنے. وہ لوگوں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گوشہ نشینی میں بھی اپنا کام کرتے رہے. اور جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے کی بات ہے
انہیں مارکیٹنگ پبلسٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے وہ پرابلم, اس وجہ سے پرابلم آیا کہ اس وجہ سے ہم نے پچھلے 100 سالوں کے اندر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یا حضرت واصف علی واصف صاحب کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم اتنا کوئی بڑا نام نہیں پیدا ہو سکا. علم علی شاہ صاحب آئے, انہوں نے بڑی اچھی خدمات دین اسلام کے لیے کی, ہر چیز کی, اس کے بعد اتنا بڑا نام اس لیے نہیں پیدا ہو سکا. یہ لمحہ فکریہ اس کے لیے کم از کم سوچنا پڑے گا کہ ایسی وجہ کیا ہے, اور وجہ جو میری ناقص عقل کے مطابق یہی ہے کہ علم سے دوری. سب سے پہلی بات آ جاتی ہے, آپ سلسلہ چشتیہ میں اگر آئے ہو تو آپ کے پاس بنیادی سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے, بجائے کہ اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, بجائے کہ اس کے آپ آنے والے کی آپ نے داد رسی کرنی ہے, اس کے آنسو پوجنے, بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا اولین مقاصد میں سے تھا, اور جس کو آپ نے اجاگر کیا. آج کل پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگلے آیا کون سی گاڑی میں ہے, اگلے کی مالی کنڈیشن کیا, آپ کی نظر اس کی جیب پہ جب ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہاں گیا صوفیزم اور کہاں گئی روحانیت, تو وہ مقصد سارا ختم ہو جاتا ہے. صوفی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو فنا فلا کا ایک تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں صوفیزم میں؟ فنا فلا کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی مقام خاص ہے کہ رب تعالیٰ اپنی خاص بندوں پہ جو اپنی کرم اور اپنی رحمت فرماتا ہے, اور وہ لوگ جو رب تعالیٰ کے قرب خاص میں چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں, اور بالخصوص رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کی مخلوق خدا کی حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. حقوق اللہ تو وہ آپ کو بھی پتہ یہ ہے کہ آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو فرض ادا کرنے وہ آپ کے رب کا معاملہ ہے, لیکن بات آتی ہے جب آپ نے مسجد سے باہر آنا ہے تو اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے باہر ایک ہندو مل جاتا ہے, آپ کو مخالف سوچ کا بندہ مل جاتا ہے, تو آپ نے اسے پیار سے ملنا ہے, وہ اسی کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور جتنے بھی صوفی گزرے, جتنے بھی بزرگ گزرے, انہوں نے اسی چیز کی پرچار کی ہے کہ بھائی انسانیت میں بلا تفریق خدمت کی جائے, انسانیت میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے. تو اسی طریقے سے جو آپ نے فنا فلا کی کہا, تو وہ جو لوگ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں اور اتنے ہو جاتے ہیں جنہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا, جنہیں یہ نہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کی حوالے سے مثال ہے حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ دیکھا کہ 12 سال آپ نے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے, تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی فنا فلا کے مقام پہ فائز تھے. تو اس طرح کافی بزرگ گزرے جنہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے. لاج شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری ٹائم تھا تو وہ آپ بھی اسی حالت میں تھے. صحیح, یعنی صوفی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام جو ہے انسانیت ہے, اور صوفیزم میں اس کو بڑا بڑھاوا دیا جاتا ہے, بڑا پرچار کیا جاتا ہے, بڑا اس علم کو پھیلایا جاتا ہے, اس اخلاق کو پھیلایا جاتا ہے کہ حقوق العباد سب کے برابر ہیں, نسل پرستی یا شخصی پرستی اس میں نہیں ہے, اپنے آپ کو گرا کے دوسرے کی عزت کر کے اپنا مقام بنانا ہے. ذرا یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک مجسٹریٹ آپ جب وہاں گئے تو ایک مجسٹریٹ آپ کو ملا, تو کیا گفتگو, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اصل میں کچھ سننے والے شاید ہو سکتا ہے میری بات پہ اعتراض بھی کریں, وہ اپنا حق بجانب رکھتے ہیں اعتراض کرنے کا, کیونکہ جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ نہ گزری ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے, اور جن لوگوں کے ساتھ گزری ہوگی تو وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. وہ ایسے کہ میرا جب حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی اجمیر شریف میں جانا ہوا تو وہاں پہ میں ایک مجسٹریٹ صاحب تھے, تو میں دیکھتا تھا وہ اکثر حاضری دینے کے لیے وہاں پہ آتے تھے, تو ماتھا بھی ٹیکتے تھے وہاں پہ ہوتے. تو میری ان سے بات چیت ہوگی وہاں پہ, جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ تو ہندو, آپ یہاں پہ کیا لینے آتے ہو؟ تو وہ مجھے کہتا آپ کیا لینے آتے ہو یہاں پہ؟ میں نے پاکستان سے کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا میں آیا ہوں, میں نے کہا ہمارا سلسلہ ہے, میرا بہت زیادہ اس سلسلے میں خدمت کی ہے تو اس لیے آیا ہوں. اسے بولا کہ آپ لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس ذات پہ جو دربار میں آرام فرمائے ان پہ اتنا یقین عمل آپ کو نہیں ہے جتنا ہمیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا وہ ایسے کہ آپ اپنی پرارتھنا یعنی کہ دعا لکھ کے مجھے دو, وہ میں اپنی جیب میں رکھوں گا, اور میں اپنے لکھ کے آپ کو دوں گا, ہم جا کے دونوں
اندر جا کے اپنی اپنی طریقے سے دعا کریں گے, پرارتھنا کریں گے, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے جو بار بلند دروازہ ہے وہاں تک پہنچیں گے, میری پوری ہوگی تیری نہیں پوری ہوگی. اتنا یقین تھا اس کو, وہ اس سے کہا کہ ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ ایشور کا اوتار ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, لیکن آپ مسلمان ہو کے آپ لوگوں کو اس چیز کا ابھی تک ادراک نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں کہ میرے لیے اس وقت تو وہ بات ہوئی ہے کہ انتہائی دلی طور میں اندر سے شرمندہ تھا, لیکن بدقسمتی سے اب کیا کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا. صوفی عابد نظامی چشتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہو, بڑا حال ہو اس کا, اس سکون چار ہو, جیسے آپ نے خود کہا کہ ان درگاہ پہ جا کے تھوڑی دیر رہیں گے تو ان کو روحانی سکون ملے گا, آپ عام زندگی میں ایک بندے کو روحانی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ لوگوں کی خدمت کر کے. جی, سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ جس کو روحانی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے, بے شک عبادات میں ہے. بندہ اپنی نماز کی پابندی کرے اور اپنے والدین کی خدمت کرے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے, اور اس سے ہی آپ کو قلبی اور روحانی دلی سکون حاصل ہوگا. اور دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے, چھوٹے پہ شفقت اور بڑے کا ادب جو ہے نا وہ بڑا لازم ہے, جو آج کل کی نسل بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو اگر رکھا جائے تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے. اچھا, ایک پیغام چونکہ آپ ہمارے سے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی بڑا قدور شخصیت ہے, ہم بھی دیں گے حکومت بھارت کو, انڈیا کو یہ پیغام بھی دیں کہ زیادہ سے زیادہ ویزوں کا اجرا کیا جائے, زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں. حضرت نظام الدین چشتی کی درگاہ پہ جانے کے لیے لوگ بڑے قرار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ویزوں کی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن ایک مخصوص کوٹا رکھ کے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے. کچھ ایسا حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے بھارت کی حکومت کو؟ جی, میں بھارت کی حکومت سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بات آتی ہے کہ ان کے وہاں سے یاتری یہاں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, سکھ حضرات ہو گئے, ہندو حضرات ہو گئے, ان کو آتے ہیں, تو ہمارے یہاں ان کو یہاں پہ بہت محبت پیار ملتا ہے. یہاں سے پہلی بات ہے ڈیلیگیشن دن بہ دن آپ لوگوں نے کم کر دیے, ویزے آپ لوگوں نے کم کر دیے, اور جو جاتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو ایک سکول میں ٹھہرا دیتے ہو اور پھر ان کو آپ بالکل قیدیوں کی طرح وہ بیچارے درگاہ پہ آتے ہیں. تو آپ کو کم سے کم اس چیز کا ثبوت دینا چاہیے. آپ اپنے آپ کو پوری دنیا میں یہ کرتے ہو کہ آپ بہت بڑے, یعنی کہ آپ کے یہاں ہر چیز کی آزادی ہے جو کہیں نظر نہیں آتی. تو بات اتنی سی آ جاتی ہے, تو ہماری تو آپ سے یہی ہم کہیں گے آپ دل بڑا کریں, اور جتنے بھی پاکستان سے یا جتنے بھی زائرین وہاں پہ اپنے مقدس مقامات پہ جا کے حاضری دینا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھی سہولتوں کا بندوبست کریں. جیسے بھی خواجہ صاحب کا عمری نواز سرکار کا عرس چل رہا ہے, اس دفعہ آپ نے ویزے بالکل باندھے, تو کافی عاشقان خواجہ جو ہیں اس بات میں کافی رنجیدہ ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. جبکہ آپ کے سکھ حضرات کے لیے ہم نے جس طریقے سے کرتارپورہ میں جو ہم نے وہاں پہ ان کا انتظامات کیے, ان کے لیے آسانی کی, ایک وقت وہ دربار صاحب کو بنا کے دیا. اور یہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے دوربین میں 3-4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور سے وہاں سے وہ اپنی وہ دعا کیا کرتے تھے, نظارہ کیا کرتے تھے, دیدار کیا کرتے تھے, ہر چیز کیا کرتے تھے. آج ہم نے ان کو راستہ بنا کے دے دیا. تو آپ کو بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, انڈین جتنے بھی حکام ہیں, جتنے بھی حکمران ہیں, ان سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی کم سے کم رواداری کو فروغ دیں. برصغیر پاک و ہند میں تمام بسنے والے جو ہیں ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ دل بڑا کیا ہے, تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی دل بڑا کریں. تو جتنے بھی ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پہ ہمیں آنے جانے کے لیے ویزوں میں نرمی پیدا کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں. صوفی عابد نظامی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہاں سے جو لوگ جانا چاہیں ان کو کتنا عرصہ پہلے ویزا اپلائی کرنا چاہیے تاکہ وقت پہ ان کا کام ہو سکے, اور اگر کوئی بندش وغیرہ ہے تو اس کے لیے اہتمام کیا جا سکے, اس حکومت سے ٹیبل ٹاک کی جا سکے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویزے دیے جائیں. کب تک یا کب اپنا ویزا پروسیس شروع کرنا چاہیے؟ ویزا جو ہے جی, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ویزا بہت سخت ہے. سب سے پہلی بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جب اس کے موقع ہوتے ہیں ان پہ اس پہ آپ کو وہ ڈیلیگیشن جو ہوتا ہے وہ اگر انہوں نے 3-4 ہزار اپلیکیشن کی ہیں ان میں سے بمشکل 250-300 بندوں کو ویزا وہ اجرا کرتے ہیں, اور وہ 4-5-6 ماہ پہلے اپلیکیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پروسیس یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کی رشتہ داری ہے, تعلق ہے, جیسے ہمارے کچھ لوگ ہیں
جیسے میں پرائیویٹ ویزے پہ وہاں پہ جب بھی گیا ہوں پرائیویٹ ویزے پہ گیا ہوں, صحیح, ٹھیک ہے, تو وہاں سے انویٹیشن آتا ہے, وہاں سے گزٹڈ آفیسر اپنی گارنٹی دیتا ہے, اپنی سروس کارڈ کی کاپی دیتا ہے, ایک ایفیڈیوٹ دیتا ہے آپ کے حوالے سے ٹھیک, ٹیسٹ کروا کے, پھر آپ یہاں پہ امبیسی میں پیپر جمع کراتے ہو. پھر بھی اتنا یعنی کہ مشکل ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ اگر وہ آپ کو ویزا دے نہ دے, یہ پھر بھی ان کی صوابدید پہ ہے کہ گزٹڈ آفیسر نے آپ کی وہاں پہ گارنٹی دی ہے, آپ کے ریلیٹیو نے بھی گارنٹی دی ہے, تو اس کے باوجود وہ ویزا دے نہ دے یہ ان کی مرضی ہے. تو ویزوں کے معاملے میں انڈیا جو ہے نا وہ کافی وہ چھوٹے دل کا مظاہرہ کرتا ہے, ہر چیز کرتا ہے, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آسانی پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ کافی خانوادیں جو وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں, کافی رشتہ داریاں ہیں جو یہاں بھی وہاں بھی ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے جب سے یہ 10 مئی والا واقعہ اس کے بعد سے تو بالکل ہی معاملات بالکل ہی معطل ہوئے ہوئے, تو اس لیے کم سے کم ایک دوسرے کی عوام کا خیال کرنا چاہیے. سوی عابد صاحب یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جا کے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان بات کر سکے کہ یہ مشکلات کم ہونی چاہیے, پروٹوکول بہتر ہونا چاہیے, کھانے پینے کا رہائش کا انتظام بہتر ہونا چاہیے. کیا تجاویز دیں گے آپ کو حکومت برطانیہ کو, حکومت بھارت کو؟ میں یہ تجویز دوں گا کہ کم سے کم وہاں پہ انہیں ایک اچھی رہائش دینی چاہیے. میں تو جب بھی گیا ہوں جی پرائیویٹ ویزے پہ گیا ہوں, میرا گروپ میں جانا نہیں ہوا, لیکن جو گروپ میں زائرین جاتے ہیں اس دفعہ وہ بیچارے نہ تصویر بنا سکتے تھے, نہ کسی سے وہاں مل سکتے تھے. جو اجمیر شریف پچھلے سال آخری گروپ ہو گیا ہے, اور اس سے پچھلے سال بھی وہ جو لوگ نہ وہاں پہ بازار سے اپنے لیے کوئی شاپنگ کر سکے, یعنی کہ انہیں بالکل ایک سکول میں وہ ایک قسم کا قیدی بنا کے رکھا جاتا تھا. رسومات کے ٹائم انہیں درگاہ میں لے کے جایا جاتا تھا, اور اس کے بعد ان کو واپس وہاں پہ لے جایا کرتا تھا. وہاں پہ اس دوران وہ نہ کسی سے مل سکتے تھے, بلکہ میرے کچھ وہاں پہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر شریف میں جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں جن سے ہمارا قریبی فیملی تعلق ہے, ان سے میں نے کچھ تبرکات کہے تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے کہا وہاں پہ, اور پھر وہاں سے جب لوگ یہاں واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اتنی مشکل تھی, ہم نے بڑی کوشش کی, ہمیں کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ نہیں کہ اتنا بھی یعنی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ نے کم سے کم اتنی تو سہولتیں دینی چاہیے کہ کھانے پینے کا نظام اچھا ہونا چاہیے, رہائش ان کو. ایک سرکاری اسکول میں آپ کو خود پتا ہے کہ سرکاری اسکول میں انڈیا کے کیسے, اور انڈیا کی آپ کو پتا ہے 70-80% آبادی جو ہے اس کا حال کیا ہے, وہ کس طرح زندگی گزارتی ہے. تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ جو زائرین جہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے بہتر انتظامات کرنے چاہیے. جیسے ہم یہاں پہ گرودوارہ پنجا صاحب میں دیکھ لیں, یہاں پہ جب جتنے بھی سکھ یاتری آتے ہیں, جتنے بھی ہندو یاتری آتے ہیں, آپ کے سندھ میں آتے ہیں, ہر چیز آتے ہیں, ہم ان کے لیے جس طریقے سے کھلے دل کا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ان کو بھی اس چیز کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے. صوفی عابد نظام چشتی صاحب, ذرا ہمیں کچھ واقعات بتائیں حضرت نظام اولیاء کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, جو نوجوان نسل بالخصوص ان کو کوئی ایسا واقعات ان کی کرامات کے حوالے سے. جی دیکھیں, کرامات تو بہت ہوتی ہیں بزرگوں کی, بات ہو جاتی ہے کرامات کا خود جو ہوتی ہیں وہ اللہ حکم اللہ خود ظہور پذیر ہوتی ہے, وہ انسان خود سے نہیں کرتا, خود سے جو کچھ بھی نہیں ہوتا. رب تعالیٰ جو اپنے پاک بندوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے جو اس کے محبین ہیں, اس کے سوالین ہیں, ان کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو, دنیا کو یہ بتایا کہ یہ میرے بزرگزیدہ بندے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں, جن کے میں کان بن جاتا ہوں, جن کی زبان بن جاتا ہوں. قرآن پاک میں جیسے آپ فرمایا ان کے قدم بن جاتا ہوں, جس زبان سے وہ کلام کرتے ہیں وہ زبان بن جاتا ہوں. تو یہ نہیں کہ اس حوالے سے میں یہی آنے والی اور جو موجودہ نسل ہے ان سے یہی عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ حضرت امیر خسرو پاک ایک ہندو کو لے کے آتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں, تو کہتے ہیں, تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو خسرو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں. تو آپ نے بولا کہ خسرو تمہیں پتہ میں ایسے کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری خانقاہ میں آئے, یہاں پہ رہے, دیکھے کہ ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے, ہماری اور مخلوق خدا سے ہمارا کیسا ہے یہ رشتہ ہے. تو اس کے بعد اگر اس کا دل مطمئن ہو
کہ تو یہ کلمہ پڑھ لے, نہیں تو جی. یہ نہیں کہ ہم ایسے کسی کلمہ نہیں پڑھاتے. تو وہ یہ نہیں کہ اس طرح کا تھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے گفتار سے زیادہ کردار کو زیادہ اپنایا. سبحان اللہ, سبحان حضرت خواجہ غریب نواز نے, حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے, حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں جن کا مزار ہے, خود نیازی ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو اپنایا کہ انہوں نے گفتار سے زیادہ کردار سے زیادہ اس خطے میں اسلام کو پھیلایا, جس کی وجہ سے آج کم و بیش جو 60 کروڑ جو یہاں پہ لوگ کلمہ پڑھیں وہ خواجگان چشت کا ہی فیضان ہے, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اسلام یہاں پھیلا. صوفی عابد نظامی چشتی صاحب, آخر میں یہ پیغام آپ اپنے لوگوں عوام کو دیں کہ تفرقہ بازی کا خاتمے کے لیے بہترین صوفیزم ہے اور امن کا پیغام ہی صوفیزم کا پیغام ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا, سب سے پہلی بات آ جاتی ہے برداشت پیدا کریں اپنے اندر, بے شک حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر. سب سے بڑی بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جیسا جینے کا حق دیا ہوا ہے. ایک دوسرے کی تنگ مت کریں, ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے جتنی ہو سکے احساس پیدا کریں. کہ جو آج کل ہر بندے کے اندر احساس کی کمی ہے. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو یا اپنے بڑوں کی بات بالکل نہیں مانتی. ہونا چاہیے اپنے بڑوں کو دیکھیں, اپنے اسلاف کو, اپنے بڑوں کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کریں اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اسی میں ان کی بقا ہے اور اسی چیز میں ہی دین بھی ہے اور آخرت بھی اسی چیز سے سمجھ سکتی ہے. ناظرین, خیالات آپ نے سنے, کتنا پیارا درس دیا ہے صوفی عابد نظامی چشتی صاحب نے. یہ وہی درس ہے جو نظام الدین اولیاء کے ہیں, جو بہت سے بڑے ہمارے علماء درسگاہیں جن کی ہیں, ان درگاہوں سے یہ درس نکلتا ہے, امن امن امن, اور برداشت جب کریں گے تو امن خود بخود آئے گا. صوفی عابد نظامی صاحب نے بڑی اچھی بات کی حکومت بھارت کو, انڈیا کو, کہ خدا را جیسے ہم آپ کے لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں, ان کو سہولتیں دیتے ہیں, ہمارے لوگوں کو دیں. یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے, وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے, یہ یہاں وہاں پہ جا کر جیسی گدی کرنے نہیں چاہتے. خدا آپ کا انتظام بھی بڑا سیکورٹی کا بہت اچھا ہے, لیکن اس سیکورٹی کے اندر ان لوگوں کو جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کی پوری کرنے. جیسے انہوں نے بات کی کہ یہ کچھ تبرکات لانا چاہتے تھے, وہ بھی انہوں نے ان کو لانے نہیں دیے. ایسی بہت سی سختیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونی چاہیے, اور امن آشتی کا پیغام آگے بڑھنا چاہیے, اور جہاں جہاں جو جگہ ہے اس کو عزت ملنی چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سکھ جاتے ہیں یہاں پہ, وہ پاکستان کی حکومت کے گن گاتے ہیں, پاکستان کی اداروں کے گن گاتے ہیں. ناظرین, ہم بھی یہی کہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے, A1 نیوز سے, کہ آپ بھی لوگوں کو عزت دیں, لوگ آپ کی عزت کریں گے. امن کا نظام تبھی قائم ہوگا. یہ جنگ و جدل کا خاتمہ ہی امن کا پیغام ہے اور انسانی کا پیغام ہے. اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے, اور ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورت نظریں, جیسے کہ صوفی عابد نظامی چشتی صاحب نے کہا, اپنے کردار سے بتایا. زبردستی کسی کو ہندو کو مسلمان نہیں کیا, زبردستی کسی سکھ کو مسلمان نہیں کیا, اپنا کردار دکھایا. تب یہ 60 کروڑ کی آبادی اس وقت جو چل رہی ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اس طرح کے پیغام کو ہم پھیلاتے رہیں گے. ان کی معاونت کے ساتھ, ان کے تعاون کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کا پیغام حتی الامکان کوشش کریں آپ کے دروازے تک پہنچے. خاص طور پہ اس موبائل سسٹم کے تحت آپ کو چاہیے کہ صوفیزم کا پیغام دیکھیں, پڑھیں, سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.